کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، رات کا آخری پہر ہے۔ بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا۔ بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی۔ تو کیا کہا بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا، اب توجہ کریں۔ فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں۔ تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا، گھر پہ نشان لگا دیا، نشان لگائے گھر گئے، آنکھ میں آنسو تھے۔ صبح ہوئی، بہت دیر تک کوئی آپ کا وقت لینا منظور نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے بس اتنا ہی آپ کو سنایا جائے گا، لیکن آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کے جو عرس کی محفلیں ہوتی ہے، آراس کی جو محفلیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن نقوش پر چل کر، جس راستے پر چل کر یہ لوگ اللہ والے بنے ہیں، اللہ کے ولی بنے ہیں، وہ راستہ آپ کو بھی دکھایا جائے اور وہ بھولا ہوا سبق آپ کو ہم سب کو یاد دلایا جائے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ سب کے عرس نہیں ہوتے، عرس صرف اہل جنت کے ہوا کرتے ہیں، عرس جنتی لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اب تک یقیناً ہمارے شعراء نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہوگا، مجھ سے پیشرو خطبہ نے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو جنت میں جانے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی آسان ہے، جنت ملے گی، اور جنت ملنے کے لیے کیا طریقہ ہے، جنت ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا بدعقیدوں نے بتا دیا، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمارے شعراء نے بتا دیا۔ اتنا بھی آسان جنت نہیں جس میں شاعری میں جنت بتائی جاتی ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں جو لوگوں کے بدعقیدوں کی محفلوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے، کتنا آسان ہے جنت میں جانا۔ تو قرآن ہی راستہ بتاتا ہے، اللہ ہی راستہ بتاتا ہے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک لیا، یعنی بڑے گناہ، جن گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جسے جنت کہتے ہیں اس جنت کے اندر ہم تم کو داخل کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! کا وعدہ ہے، یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے۔ میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک
تک قرآن کا دامن نہ پکڑو. یاد رکھنا سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا, تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی, صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی. اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک, سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا, سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا. اچھی طرح یاد رکھنا ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں, میری قوم کے جوانوں, آج کتنا اچھا دن ہے, آج کتنی اچھی رات ہے. اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں, اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں, جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں. اللہ اکبر. زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہے, زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا, ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا, تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے, تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا. تو آج یہ گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. آج ایک نعرہ لے کر جائیں, گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. کبیرہ مطلب بڑا, بڑے گناہوں سے بچنا ہے. ویسے تو ایک بات عرض کر دوں, کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت, کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت. اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی, بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے, وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا, اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آؤ آج جنتی بندے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے, اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ سے یعنی بڑے گناہ سے بچتے نہیں. تو آئیے وہ بڑے گناہ کیا ہے, ان میں سے چند گناہ پڑھ دیے جاتے ہیں. آئیے جو گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑے گناہ ہیں, ان بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے, کیا؟ بد نظری کرنا, یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا, غلط نظر ڈالنا, بد نظری کا شکار ہونا. اللہ اکبر. اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. آج فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے, چکر مکر چلتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندی پکچریں دیکھتے ہیں. کوئی عورت سامنے آ جائے, بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں, حالات اتنے برے ہو چکے ہیں, محلے میں کوئی لڑکی محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو ہم اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں, اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں. سن لو, اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو, اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اچھی طرح سے سن لو, میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا, جس مرد نے کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی. یہ جہنم کی آگ کیا ہے, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. جہنم کی آگ کیا ہے, اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ, یعنی اللہ اکبر 69 درجہ زیادہ, 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے. یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر 69 درجہ ایسے ہی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی, کتنی حرارت ہوگی. اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے
ہیں جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ حرارت ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ کو اللہ اکبر 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، تو اس سے 69 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی، جو آگ میں تپش ہوگی، اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سن لو، جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو، جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو، اگر ہمارا پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا۔ وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں، آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے، آنکھوں کو لال کر دیتا ہے، آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے۔ بتاؤ جب پیاس کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں، ناجائز تعلقات بنانے والوں، کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے، صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زنا کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے، اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں، اللہ اللہ، اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے، اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوست اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے، تو بیکورڈ ہے، تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ ارے نادان، وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے۔ جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش محل تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر، جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے، خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی، وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں، ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں
ہے جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس اللہ سے ڈرو. آپ کیا سمجھتے ہو فرعون کو اللہ نے دولت دی لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے نافرمانی کی. اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے. کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے. اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے. نہ اس کو کفن نصیب ہے، نہ اس کو قبر نصیب ہے. کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے. اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے. ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے. فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا، نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا. اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. یاد رکھنا، گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی. چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو. ایک دن مرنا ہے میرے بھائی. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے. کچھ تو آخرت کا خیال کرو. اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، مجھے جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے. حضرت حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائے گی. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائیوں، کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنے؟ اللہ. ابھی سردی کے دن ہے. جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے، جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، وہ انسان کا بدن اللہ اکبر وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ. اس لیے گناہ کبیرہ سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو. یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے. گناہ کا پورا ماحول ہوگا، کوئی روکنے والا نہ ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا. لیکن یاد رکھنا، یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں، اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. اپنے ابا دیکھیں، ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے. زنا کیسے کر لیتے ہیں، اللہ اکبر. پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں. یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے، اتنا بھی اللہ کا احترام نہیں کرتے. قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے جیسا انسان دیکھے. بلکہ بڑھ کے کہوں، اگر کسی آفس پر لگا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، یعنی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں، تو آدمی گٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں. اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو اللہ اکبر، آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے. کیونکہ
کہ CCTV کیمرے کی زد میں ہو تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ امین القادری آفس پہ چڑھتے ہوئے کیا کر رہا تھا, اترتے ہوئے کیا کر رہا تھا. اے نادان انسان, اپنے جیسے انسان کے لگائے ہوئے کیمرے کے سامنے تو ہے تو تو اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ تو پان کو بھی نہیں تھوک رہا ہے, تو گٹکے کو بھی نہیں تھوک رہا ہے, اور تجھے ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ, آٹو پہر, 24 گھنٹہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے تیرا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تجھ پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج یہ آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جہنم کے اندر ایک وادی ہے. اب ذرا توجہ سے سننا, دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف آتے ہیں, اور تیسرے اس میں 2 گناہوں کا ذکر ہوگا. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جہنم میں ایک وادی ہے. اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے, ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے. آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی, جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی. میں اپنے ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں جو بیان کر رہا ہوں, آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں, میں کوئی آپ کو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, سب دل کے کانوں سے سنو. اللہ اکبر. حضرت اللہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے, تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے, ایسی وادی ہے, اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے, حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا, اس میں کس کو رکھا جائے گا, وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا, جس سے 5 بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں, اس میں 2 لوگ ڈالے جائیں گے. نمبر 1, حرام کھانے والا, حرام لقمہ کھانے والا. حرام لقمہ مطلب جوا کھیلتا ہے, اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے. سٹا کھیلتا ہے, شراب کا دھندا کرتا ہے, سود کا, بیاج کا, انٹرسٹ کا دھندا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. حرام مت کھاؤ. کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے, میں تو حلال کماتا ہوں. اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہو وہ بھی حرام ہے. دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے, تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے, دھوکہ دے کر کاروبار کرتے ہو حرام ہے. سن لو, حرام نہ کماؤ. اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا, مال کتنا دے گا. یاد رکھنا, حرام سے مت کماؤ. اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. حلال کماؤ, حلال. اس میں کیا ہے دیکھو, حلال میں برکت ہے. حلال دیر سے آتا ہے, حلال کم آتا ہے, لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے. اور حرام زیادہ آتا ہے, جلدی آتا ہے, لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں, دیکھو اور غور کرو. اللہ اکبر. کہ کتے کتنے بچے پیدا کرتا ہے, کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 1 سال میں 12 14 بچے ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہے؟ حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا, دنیا کے کوئی مسلک کا آدمی کتا نہیں کھاتا, لیکن کتے 12 پیدا ہو, سال میں 14 پیدا ہو, ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے. اور کتوں کا ریوڑ کبھی نظر نہیں آتا. کتا تنہا چلتا ہے, یا 2 4 6 جمع ہو جائے تو الگ بات ہے, مگر قربان
مان جائیں بکری 2 پیدا ہوتی ہے سال میں یا 3 پیدا ہوتی ہے اور ہزاروں ذبح ہوتی ہے. بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں, ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں, یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے, لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے. آتی ہوئی کم نظر آتی ہے لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا. کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے, اس میں برکت نہیں ہے. بکری کو حلال کیا ہے, اللہ نے اس میں برکت عطا کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, قانون مصطفیٰ, فیضان بخاری, علامہ امین القادری, مسلک اعلی حضرت. کتا ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں, اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے, لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے. اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ. تھوڑا آئے گا تھوڑا, لیکن برکت زیادہ ہوگی. ایک اور بات عرض کروں, اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں, اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت ہے. توجہ ہے آپ کی, دھیان ہے آپ کا. دیکھو یزید, اللہ اس سے ناراض تھا. یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا, اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا, لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا. اور حسین سے اللہ راضی ہے, ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے. آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں پہ اولاد حسین موجود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, سید امین القادری, سید امین القادری, فیضان امام حسین, فیضان امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو. ارے بنگال کے استحاط میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین. عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین. بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین, کیونکہ وہ حسنی بھی ہے وہ حسینی بھی ہے. غریب نواز اولاد حسین ہے, بختیار کاکی اولاد حسین ہے, محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے, خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے. کیا پتا چلا, جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتے. حلال کماؤ, تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائے گی. جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا. کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے, ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کہا مولانا صاحب, سید صاحب, پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا. میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے. یہ ہنسی کی بات نہیں ہے, اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے, گناہ کرنا چھوڑ میری بہن. تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے, تیرا گمان بھی نہیں جائے گا. اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں. دلیل پیش کروں آپ کو. دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے, لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو خالی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے, گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو. گردن نہ جھکاؤ, دل جھکاؤ. ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو, دل کو خوبصورت بناؤ. داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو, کیونکہ اللہ
रसूल फरमाते, मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्ना अल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। दिल, इस दिल में पाप है, पाप दिल में गुनाह है, दिल में जराइम है। अगर बच्चियों को नेक बनने पर अच्छा रिश्ता ना आए, मेरी जबान काटने में कोई चैलेंज के साथ बात करने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे अपने नबी के फरामीन पे इतना यकीन है। याद रखना, जिस तकवे से अल्लाह मिल सकता है उस तकवे से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। जिस तकवे परहेजगारी से अल्लाह मिल सकता है उससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। जो अल्लाह तक पहुंचा दे वो बीवी तक नहीं पहुंचा सकता जो अल्लाह तक पहुंचा दे। आपको बताऊं, देखो तकवे की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे है। मैं कोई वजीफे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद सिलसिले से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कादरी बरकाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इमाम अहले सुन्नत का गुलाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा रिश्ता है जिस खानकाए कादरिया बरकातिया से मेरे इमाम का रिश्ता है, मोहब्बत है, हम वहाँ की गुलामी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है उसी को तवज्जो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल वजीफतुल करीमा में कि फकीर अक्सर वजीफे में वही दुआएं रखता है जो हदीस में है। हाँ, लोग इमाम अहमद रजा को कहते हैं बिदती थे। मैंने कहा वो जितना सुन्नत के आमिल थे उस सदी में किसी बिदती फिरके के अंदर ऐसा आलिम और आमिल तो दूर की बात है, उनकी जूतियों की नोक की जो गर्द है ना उसके बराबर भी आप उनकी जिंदगी का कोई अमल खिलाफ सुन्नत साबित करके बताओ। ये और बात है कि हमने इमाम अहमद रजा के मुतालिक ये बातें तो लोगों को बताई कि वो दोनों हाथ से लिखते थे। ये तो जिम्मेदार वो है जो बयान कर चुके, लेकिन मुझे तो इमाम अहमद रजा की जिंदगी में ये नजर आता है कि वो आखिरी दिन, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दो लोगों के हाथ पर, दो लोगों के कंधों पर अपने हाथ रखकर अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए नमाज़े बाजमात के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। मुझे ये बात नहीं कि कोई जो बयान करे उसका जिम्मेदार वो है। मैं ना मुखालफत कर रहा हूँ ना हिमायत कर रहा हूँ किसी के दो हाथ से लिखते नहीं, लेकिन मैं उनके दोनों हाथ को देख रहा हूँ तसव्वुरात में कि वो दो मानने वालों के कंधों पे हाथ रखकर बाजमात जा रहे हैं। आखिरी अय्याम में इतने बीमार हो गए हैं कि चल नहीं सकते तो पैर रगड़ करके मस्जिद जा रहे। किसी ने कहा ऐसे वक्त में तो जमात माफ हो जाती है, आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरे इमाम ने फरमाया जमात माफ हो जाए अलग बात है, लेकिन ये अदा तो मेरे नबी की सुन्नत है ना। हुजूर भी तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद तक गए थे। जब मस्जिद जा नहीं सकते थे तो तब भी तो इस हालत में गए थे। बात जमात के माफ होने की या उसके अदा करने की नहीं है, हम इश्क के बंदे हैं, हम सवाब के सौदागर नहीं हैं, हम इश्क के बंदे हैं। हम तो देख रहे हैं कि महबूब की अदा क्या है, उसी अदा को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, क्या ये अदाएं हमारे अंदर भी है? जो बेटे की शादी में 3-3 दिन की नमाजें छोड़ दे, जो मैयत की मसरूफियतों में नमाजें छोड़ दे, आखिर वो इस अदा पर, इसलिए कि शायद हमने इसका जिक्र हो सकता है किसी को इस पर तकलीफ भी हो कि ये क्या बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे आपकी तकलीफ का मुझे कोई ख्याल नहीं, मुझे तो अपने अल्लाह की रजा का ख्याल है, इसलिए मैं वो बात करना चाहता हूं। तो मैं बात करने चला था, बात दूर न निकले कि अगर मुत्तकी बन जाओ, अगर अल्लाह से डरने लगो, गुनाह छोड़, ऐसी जगह का रिश्ता आएगा गुमान भी नहीं होगा। देखो उसको मैं एक दलील की रोशनी, आपने सुना है, कोई नई बात नहीं, मैं कोई नई बात का क्या कर सकता हूँ। 14 सदियों का जो ज़ख़ीरा उसी से बात होगी, आप सुन चुके। सुन्नी बहुत जलसा करते, सुनते भी है, कोई नई बात नहीं कर सकता, सिर्फ आपको याद दहानी करा रहा हूँ। फारूक आज़म सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने ऐलान किया, हमारे मजहब में दूध में पानी मिलाकर बेचने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा। तवज्जो करना, ये बात आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन उसको मैं किसी और पैराए में आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बहनों के सामने, आपके सामने। अच्छे रिश्ते चाहते हो, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं मेरे पास अच्छे रिश्ते का। फारूक आजम फरमाते हैं, मेरे नबी के दूसरे जानशीन है, खलीफा दुआ में, फरमाते हैं कि दूध में पानी मिला करके न बेचना। ठीक,
ہمارے یہاں اسلام میں دیکھو دودھ مہنگا بیچو، کتنا ہی مہنگا، سب لوگ 50 میں بیچ رہے ہو، عام دنوں میں عام حالات میں جب دودھ مل رہا ہو ہر جگہ آپ 100 میں بیچیے نا. آپ کا کس نے کالر پکڑا ہے کہ آپ نہ بیچے؟ فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے نا کہ اپنی 1 پیسے کی چیز آپ 1000 میں بیچتے. عام حالات میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو، حالات عام ہو، مارکیٹ اوپن ہو، تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں کہ جس کو پسند آئے گا لے گا، نہیں پسند آئے گا نہیں لے گا. 50 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں، آپ پیور بیچیے، 100 میں بیچیے جس کو پسند. اور یہ ایک بات یاد رکھنا، آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں، لوکل مال بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیور مال بیچو گے، کوئی خریدنے آئے نہ آئے، اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا. وہ رزاق ہے. یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں، کسی دیوانے کی آواز کہہ سکتے ہیں، لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا. اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا، اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے نا. ہاں چیک کریں، بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جو وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے ہیں. اب تو ریلوے اسٹیشن کی چائے پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا، خدا جانے کیا ملا ہوگا. یہ حالات ہے. لا الہ الا اللہ. اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے. وقت کا امیر المومنین کہتا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. اچھا پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے. آج لوگ اس لیے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے کرپشن کے خلاف وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے. کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کرے. یہ بات ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. ٹھیک بات ہو گئی. لیکن رات کو نکلتے تھے مدینے شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے، کون کرپشن کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی. کانپتی ہوئی بوڑھی آواز، بیٹی. جی ممی، جی امی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ تقریر سونگنے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے. تو عربی میں جی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا، ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. اور میری گزارش یہ بھی ہے، میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں. یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے. کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، رات کا آخری پہر ہے. بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا. بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی. تو کیا کہا، بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا، امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. واہ سبحان اللہ. اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا، اب توجہ کریں. فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں. تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا، گھر پہ نشان لگا دیا. نشان لگائے گھر گئے، آنکھ میں آنسو تھے. صبح ہوئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا. تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ آپ کے ایک بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا. آپ دیکھیں کوئی رشتے میں کسی بچولیا کو ڈالا گیا، کسی اغوا کو ڈالا گیا، کسی اغوا نے اغوائی کی. ایک لڑکی کا تقوی، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا، وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا. اور وہ تقوی کی برکت تھی، پرہیزگاری کی برکت تھی. اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی، وقت کے امیر المومنین کی بہو بنی. کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی برکت سے امیر المومنین
المومنین کی بہو بنی، اور صرف امیر المومنین کی بہو نہیں بنی بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا، اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا اور پہچانا۔ یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین، عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے ایک اور امیر المومنین کی، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی وہ۔ پتہ چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ۔ اور ایک اور جملہ دیکھیے، آپ اگر وقت تو پہلے ہی کم ہے، مجھے اپنی بات کر لینے دیں، اور آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، بنگال کا نام بہت سنا تھا لیکن پہلی بار آپ کے علاقے میں بہت محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ استقبال کر لیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، جو بھی سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے محنتیں کی، کاوشیں کی، علاقے کے علماء کرام، سادات کرام نے محنت کی، اتنی خوبصورت محفل سجی اور بہت خوبصورتی سے آپ لوگ سن بھی رہے ہیں۔ ایک بار پھر بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھیں، تقوی بڑی عظیم چیز ہے، گناہ سے بچنا بڑی عظیم چیز ہے، پرہیزگاری بڑی عظیم چیز ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جس طبقے میں جو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جہنم کا وہ طبقہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اللہ اکبر، اس میں جن کو ڈالا جائے گا وہ 2 لوگ ہیں۔ نمبر 1 کون؟ جو حرام کھانے والا، اور یاد رکھنا آج کل مسلمانوں میں سود کا لین دین بھی عام ہو رہا ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں، اور یاد رکھیے سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، یعنی کہ بیاج جس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں کسی کا نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر سود کو عام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا، سود کا 1 لقمہ، اچھا آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ ایک بار درود شریف پھر پڑھ لیں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو جس نے سود کا 1 لقمہ، 1 لقمے کی بات ہو رہی، جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ یعنی جو اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے، اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود کا 1 لقمہ کھانے والے کو دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں جو بیاج کا دھندا کرتے ہیں، انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اور اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات عرض کر دو سمیٹتے ہوئے، کہ ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں پہاڑ جو پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے، اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ کون؟ حرام کھانے والا۔ اس لیے اب حرام نہ کھانا۔ اور نمبر 2 کون؟ اب وہ دوسرا بندہ سن لیں جو گناہ کبیرہ میں نے شروع کیا تھا، گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے، بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے۔ تو دوسرا کون بندہ اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھلیں گے، اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے، اس طبقے میں اور کس کو ڈالا جائے گا؟ تو وہ دوسرے نمبر کا بندہ ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس حصے میں ڈالا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، آپ کی بہت بڑی تعداد ہے، ہندوستان میں جوان 60% ہے، 60% ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کے نام پہ بھی جمع ہو جاؤ۔ دیکھو سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہو، کاش کے عمل کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم نے مسجد
مسجدوں کو ویران کر دیا. آج مسجدیں ویران ہیں, آج مرثیہ خاں ہیں مسجدیں, ہم نماز کے لیے نہیں آتے. کتنا سادگی کے ساتھ بہانہ بنا دیتے ہیں, مولانا ہم ناپاک اس لیے نماز نہیں پڑھتے. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, بتاؤ جو ناپاک ہو وہ مسلمان کیسا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرے بھائیوں, مسجدوں کی طرف آؤ. دیکھو اپنے مسائل ہے. کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے. کسی کا بیٹی کا مسئلہ ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے, اولاد نافرمان ہے. کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بربادی میں ہے, کوئی تباہی میں ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو اپنے مسئلے کا حل اچھی طرح یاد رکھنا. سن لیں آپ لوگ, بہت اچھے ہو میرے بھائیوں. درود شریف پڑھ لو ایک بار, بلند آواز سے پڑھ لو درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب گفتگو اختتام کو اینڈ کو پہنچ رہی ہے, تھوڑا سن لیں. کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے, گھنٹوں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی, جو دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا, قیامت کا دن, اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے, مصیبت سے. آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں, کل قیامت کے دن نبی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان, کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان, کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان. کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے, جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے, اولاد فرما بردار نہیں. اب ہمارے مسائل کا حل کہاں؟ ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی, فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا, فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا, وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا. چلو امین القادری آ گیا ہے, ہماری بستی میں اس سے دعا کرا لو, وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, سچی بات بتاؤں, جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا. کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے. مجھ جیسا کیا, مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے, نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے. بلکہ آپ کو یہ بات کہوں, مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں, اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے. اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے, آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوست و احباب کے لیے ٹائم ہے. آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. کتنے بے شرم ہو گئے ہم, کس قدر غدار ہو گئے ہم, کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. وہ اللہ جس نے زندگی دی, وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی, کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا, کتے جیسی بنا دیتا, بندر جیسی بنا دیتا, ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں, اللہ انسان نہ بناتا, سور بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں, کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو. وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا. لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں. قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور قسم ہے اس شہر کی, امن والے شہر کی. بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں. شہر ابراہیم کی قسم, شہر موسیٰ کی قسم, شہر عیسیٰ کی قسم, شہر محمد
کی قسم، چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں، لا ریب فی، تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے، اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے۔ پتہ چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ چار محبوبوں کے چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا مولود کی اہمیت کیا ہے، اس سے پتہ چلا مولود کی اہمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ۔ اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے، ہاں جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو، ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے، یہ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات، جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا، وہ روایت ہو جاتی ہے نا۔ ہاں تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ایک بات آپ کو بتاؤں میلاد سے کیا ہوتا ہے، توجہ آپ کی، میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے، میلاد سے ہی ہوتا ہے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا، آپ کو پتہ ہے قارون کیوں دھسا؟ لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا، ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے، لیکن اس کا نہیں کوئی ذکر کر۔ قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو، قارون زمین میں دھسا، اب دھستا رہا، کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا، اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا۔ جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے، اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا، کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے۔ قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بات کتنی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے؟ اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے، وہ وہی رک گیا ہے، کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی۔ اللہ اللہ، جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔ میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے، مسجد بنا دی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا، اب مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے۔ کیا جگہ ہے وہ؟ مسجد۔ ایک بات اس سے اور بتاؤں، جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری؟ حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی، لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے، تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا۔ جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو، گناہ کیوں کرتے ہو؟ زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے، زمین پہ سجدہ کرنے آئے، زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا، سجدے میں تھا، اور آج بھی سجدے میں ہے، اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں، کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، اس سے زیادہ ظالم آئیں گے اگر عبادت نہیں کرو گے، اس سے زیادہ ظالم ہے۔ جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی۔ ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی، رزق دیا، اچھے ماں باپ دیے، ساری نعمتیں دی، کیوں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اور سن لو، اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے؟ آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟
نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضور فرما رہے ہیں ہوش کے ناخن لو، جس سے ماں باپ بیزار ہو جائیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہو امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑھے لیکن رکوع صحیح نہ کرے، پڑھتا ہے نماز لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، نماز پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا، جمعہ کے دن آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، وہ کیسے مومن مرے گا؟ وہ ایمان پر کیسے مرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ بے نمازی بن کر غوث اعظم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو قادری ہیں۔ میں نے کہا اپنا منہ آئینے میں دیکھو، کون سے قادری ہو؟ صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کی قادریت پہ ناز کرتے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی؟ قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے بظاہر۔ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے؟ بات ہے، غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اپنے جسم کا کیا بنے گا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو۔ عرس بخاری میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کبھی بد نظری نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج بدل جاؤ، کان کھچنے کا نام توبہ نہیں، گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں، استغفر اللہ پڑھنے کا نام صرف توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، کچھ ہو، ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا، لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو۔ جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے، جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے، روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا، رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا، مسائل کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا۔ یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا، لیکن سجدہ کر کے دیکھو۔ لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں، یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو، کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ امام اس کو بناؤ، امام اس کو بناؤ
جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔